خرجنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. پچھلے درس کے اندر گفتگو ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشرکین کے بیچ اختلاف کے جو بنیادی اسباب تھے وہ تین تھے. ایک توحید، اور دوسری چیز رسالت، اور تیسری چیز بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا. پہلے کے دروس کے اندر رسالت اور بعث بعد الموت سے متعلق گفتگو ہوئی. آج کے اس درس میں توحید سے متعلق جو ان کے شبہات تھے ان شبہات سے متعلق انشاءاللہ گفتگو. مشرکین مکہ اور عرب کے مشرکین اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. اسی نے آسمان و زمین اور اس کے بیچ جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اور اسی طریقے سے وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے. ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. آسمان و زمین اور ان کے بیچ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے. وہی جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جتنی مقدار میں چاہتا ہے دیتا ہے. اور اس بات کا بھی وہ اعتراف کرتے تھے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کو چلانے والا ہے. آسمانوں، زمین اور ان کے بیچ جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا اور ان کا انتظام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. اسی طریقے سے وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ہر چیز کا رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے اور عرش عظیم کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان، فرشتے، ان ساری چیزوں کی تخلیق اسی نے کی اور وہی ان کا رب ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہیں. اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کسی چیز کو روکنا چاہے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا ہے. ان ساری چیزوں کا وہ اعتراف کرتے تھے. لیکن ان ساری چیزوں کے اعتراف کرنے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا ہے، وہی یکتا ہے اور وہ اپنی ذات کے اندر اور اپنی ان صفات کے اندر تنہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہا کرتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو، اپنے انبیاء کو اور اسی طریقے سے نبیوں اور رسولوں کو، اولیاء کرام کو اور جو بزرگ ہیں بزرگان دین کو اور اچھے اور نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر تصرف کا حق دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اختیار کے سبب کچھ چیزوں کے اندر تصرف کیا کرتے. چنانچہ وہ اولاد دیتے ہیں، وہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو، نبیوں اور صالحین کو جو اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کی بنیاد پہ یہ لوگ کائنات کے اندر تصرف کیا کرتے. اور وہ اپنی انہی فاسد عقائد کی بنیاد پر ان انبیاء کرام کو، اولیاء اعظام کو اور اسی طرح سے بزرگان دین کو اور نیک لوگوں کو اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ وسیلہ بنایا کرتے تھے.
اور ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں کیا کرتے تھے کہ جن چیزوں کے کرنے سے یہ لوگ ان سے راضی ہو جائیں اور یہ اولیاء اور صالحین ان سے راضی ہو جائیں اور رضامندی کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے قریب کریں۔ کس طریقے کے اعمال یہ لوگ کیا کرتے تھے اور کن چیزوں کے ذریعے سے یہ اولیاء اور صالحین کی قربت چاہتے تھے، اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اسی طرح سے احادیث کے اندر یہ باتیں آئی ہیں کہ وہ لوگ جن چیزوں کے ذریعے سے جن اعمال کو ان اولیاء اور صالحین کے لیے کیا کرتے تھے، نبیوں کے لیے کیا کرتے تھے، وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان نبیوں کے اور اسی طرح سے اولیاء اور صالحین کے بزرگان دین کے انہوں نے آستانے بنا رکھے تھے، اور ان آستانوں پہ یا تو حقیقی یا خیالی تصویریں یا یہ ہے کہ مورتیاں انہوں نے نصب کر رکھی تھیں۔ اور کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ جب ان کو یعنی کچھ بزرگان دین کی قبروں کے بارے میں پتہ چلا تو وہیں پہ ان کی قبروں پہ جا کر انہوں نے آستانے بنائے اور وہاں پہ مورتیاں نصب نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ ان کی قبروں کو انہوں نے آستانے بنائے۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ ان آستانوں کے پاس جاتے اور جا کر یا تو جو مورتیاں انہوں نے نصب کی تھیں ان کو چھو کر یا قبروں کو چھو کر ان کی برکت حاصل کرتے اور ان کا طواف کرتے، تعظیم کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت چاہتے تھے۔ نیز جو چڑھاوے وہ لوگ چڑھایا کرتے تھے، نظر و نیاز جو پیش کیا کرتے تھے، وہ مختلف طرح کے نظر و نیاز ہوتے تھے، اور جو ان کی کھیتی باڑی کے جو اناج ہوتے تھے، غلے ہوتے تھے، انہیں بھی بطور نظر و نیاز وہ لوگ پیش کیا کرتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں، چوپائے، جانوروں کو، سونے اور چاندی کو، ان ساری چیزوں کو نظر و نیاز کے طور پہ یہ لوگ پیش کیا کرتے تھے۔ جہاں تک بات تھی کھیتی، گلے اور کھانے پینے کی چیز یا اسی طرح سے سونا چاندی اور مال دولت کے نذرانے جو وہ پیش کیا کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ وہ لوگ آستانوں پہ لے جا کے پیش کرتے یا نذرانہ پیش کرتے، بلکہ جو مجاور ان آستانوں کے ساتھ جو مجاور بیٹھے ہوئے تھے اور جو درباری ہوا کرتے تھے، یہ لوگ لے جا کر اس مجاور کو اور اس درباری کو دیتے تھے اور وہ درباری نذرانہ پیش کیا کرتا تھا۔ البتہ جانوروں کی جو بات تھی، جانوروں کے نذرانہ پیش کرنے کی بات تھی، تو اس کی مختلف شکلیں تھیں۔ اس میں سے ایک شکل یہ تھی کہ یہ لوگ ان اولیاء کے نام پہ، بزرگان دین کے نام پہ یا انبیاء کے نام پہ یہ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور اس کے اوپر یعنی جانور کے اوپر کچھ نشان لگا دیتے، جس سے یہ پتہ چلتا کہ ہاں یہ جانور کسی ولی کے لیے یا بزرگ کے لیے چھوڑا گیا ہے، اور لوگ اس جانور کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے، اور کوئی اسے چھیڑتا نہیں تھا، کوئی اسے مارتا نہیں تھا، بلکہ لوگ اس کا احترام کرتے اور تقدس کی نگاہ سے اسے دیکھا کرتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہوتی کہ وہ ان جانوروں کو ان آستانوں پہ لے کر آیا کرتے تھے اور آ کر انہیں ان آستانوں پہ ذبح کیا کرتے تھے، جیسے کہ، اور تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ ان آستانوں پہ تو لے کر نہیں آتے، اپنے گھروں ہی پہ ان جانوروں کو ذبح کرتے، لیکن کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کرتے، کسی ولی کے نام پہ ذبح کرتے، کسی نبی کے نام پہ ذبح کرتے، اور اس طریقے سے ان کے نام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف شکلیں تھیں جانوروں کے ذبیحے کی، جانوروں کے نذرانے کی یہ مختلف شکلیں تھیں۔ اور اگر آپ آج غیر مسلم معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں یا جو مشرکوں کا جو معاشرہ ہے ان لوگوں کے اوپر، جو لوگ شرک کے اندر اور بدعات و خرافات کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں، اگر ان کے معاشرے کے اوپر آپ نظر ڈالتے ہیں تو یہی کیفیت آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ہے کہ آج کے زمانے کے غیر مسلم جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، ان کی بھی نظر و نیاز کی یہی شکلیں، اور جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں، شرک اور بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہیں، ان کی بھی نظر و نیاز کی یہی شکلیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کے ہاں نظر و نیاز کی شکلیں تھیں۔ اس کے علاوہ مزید وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ ان آستانوں پہ سال کے اندر میں ایک بار یا اسی طرح سے 2 بار میلے لگایا کرتے تھے، اور اس میلے کے اندر
چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے کے سارے لوگ آیا کرتے تھے، اور آ کر ان آستانوں پہ تبرک کے خاطر ان آستانوں پہ جایا کرتے تھے، اسے چھو کر اس کے سجدے کر کے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح سے عام دنوں میں وہ نظر و نیاز پیش کیا کرتے تھے، ان دنوں میں بھی وہ نظر و نیاز پیش کیا کرتے تھے، جانوروں کو لا کے ذبح کرتے یا جانوروں کو ان کے نام پہ چھوڑ دیتے، جس طریقے سے آج کے معاشرے کے اندر بھی یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی۔ اور اس طریقے سے چھوٹے سے لے کر بڑے لوگ ان دنوں کے اندر، جن دنوں کے اندر عرس لگتا تھا، میلہ لگتا تھا، ان دنوں کے اندر آیا کرتے تھے، اور آ کر یہاں پہ ان آستانوں پہ آ کر وہ تقرب حاصل کرتے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی کہ جو ان کی مراد ہے وہ مراد پوری ہو جائے اور وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے۔ تو اس کی خاطر آ کر وہ لوگ نظر و نیاز پیش کیا کرتے تھے، منت مانا کرتے تھے۔ اور جس طریقے سے آج کل ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ آ کر منت مانگتے ہیں اور تبرک حاصل کرتے ہیں اور ان کے نام کا نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کیا کرتے، اور ان ساری چیزوں کا مقصد یہی تھا کہ کسی بھی طرح سے ان اولیاء اور صالحین کی قربت حاصل ہو جائے اور یہ ان سے خوش ہو جائیں، اور خوش ہونے کے بعد میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی کر دیں، یا ان کے ذہن میں جو یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں، تو اس کی روشنی میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ان اختیارات کی روشنی میں ان کے ذریعے سے ہماری بگڑی بن جائے، ہمیں اولاد مل جائے اور ہمیں مال و دولت حاصل ہو جائے، یا ہمارے اوپر سے بلائیں دور ہو جائے، جو مریض ہیں انہیں شفا یابی حاصل ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری ان کی ضرورتیں ہوا کرتی تھی جو آ کر وہاں پہ پیش کیا کرتے تھے، اور ان نظر و نیاز کو پیش کرنے کے بعد میں گڑ گڑا کر ان کے ساتھ دعائیں کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے بلاؤں کے خاتمے کی خاطر، مصیبت کی دوری کی خاطر، مال و دولت کی خاطر، اولاد کی خاطر۔ ان باباؤں سے دعا کیا کرتے تھے، ان بزرگان دین اور اولیاء اور صالحین کے جو آستانے انہوں نے بنائے تھے، ان آستانوں پہ آ کر ان سے دعائیں کیا کرتے تھے، جو آج کل یعنی ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہے، جس طرح کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کے اندر موجود، اور انہی ساری چیزوں کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ مشرکین وہاں پہ نظر و نیاز پیش کرتے، اور نظر و نیاز پیش کرنے کے بعد میں پھر ان کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، اور ان سے اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے دعائیں کرتے، اور اپنے اور رب کے بیچ ان کو وسیلہ بنا رکھے تھے، اپنے اور رب کے بیچ انہوں نے ان کو وسیلہ بنا رکھے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مخالفت کی اور ان کے سامنے توحید کی دعوت کو عام کیا، اور مشرکین سے یہ مطالبہ کیا کہ ان چیزوں کی عبادت کو چھوڑ کر، اولیاء اور صالحین کی عبادت کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جو کچھ بھی مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، جو بھی تمہاری حاجت ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے دعا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سازش ہے جو کہ ہمارے خلاف رچی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو نقل کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اس نبی نے ہمارے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا رکھا ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب سی چیز ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور ان میں ان کے جو بڑے لوگ تھے وہ بڑے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت کے اوپر ڈٹ جاؤ، یہ تو تمہارے خلاف کوئی سازش رچی جا رہی ہے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، اس طرح کی باتیں ہم نے کسی دوسری ملت کے اندر نہیں سنی۔ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ، یہ تو گڑھی ہوئی بات لگ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی اور اسلام کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، تو یہ لوگ بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے،
وہ اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر اڑ گئے اور یہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ جو معبودان ہیں ہمارے، انہی کی عبادت کرو اور ان کے اوپر ڈٹے رہو، اور ان سے دور ہونے کی جو بات کہی جا رہی ہے دراصل یہ ایک سازش ہے۔ اور آج بھی جب ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جاتے ہیں اور لوگوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے منع کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی پوری قوت کے ساتھ شرک اور بدعت کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے کہ کبھی بھی ہم ان سے وسیلے کو نہیں چھوڑ سکتے اور ان کی قربت کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ان کے اوپر جو ہم نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اس سے ہم باز نہیں آ سکتے۔ سیم وہی چیزیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں جب معاملہ آگے بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی اعلان جب دعوت دیتے رہے تو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت سے روکنا شروع کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے سامنے دو باتیں رکھی کہ بتاؤ، جو تم یہ کام کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ اپنے اولیاء اور صالحین کا جو تم وسیلہ بناتے ہو اور ان کے لیے نذرانے پیش کرتے ہو، ان کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتے ہو، کیا اس کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہے؟ یعنی غیب کا علم ہے جس کے ذریعے سے تمہیں ان ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، یا یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں اس طرح کی کوئی بات تھی اور ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے؟ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے یہ مطالبہ کیا اور پوچھا امِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، کہ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے کہ یہ لکھتے ہیں؟ تو اگر ان کے پاس غیب کا علم ہے تو پھر یہ لے کر آئیں، ہمارے سامنے پیش کریں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کہ اس سے پہلے کی جو کتاب ہے اس کو لا کر ہمیں دکھاؤ تو صحیح، او اثارت من علم، یا علم الہی کا کچھ بقیہ ہے جس کے اندر اس طرح کی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، تو ان چیزوں کو ہمارے سامنے لاؤ اور لا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی باتوں کے اندر سچے ہو اور تم جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ان ساری چیزوں کے اندر اگر تم سچے ہو تو کوئی بھی چیز لے کر آؤ، غیب کی کوئی بات لے کر آؤ، پچھلی زمانے کی کتابیں لے کر آؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو علم الہی ہیں ان میں سے اگر کچھ بقایا ہے تو اس کو لے کر آؤ اور لا کر ہمیں دکھاؤ۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم اسے لا کر ہمارے سامنے پیش کرو؟ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صرف اپنی گمان کی پیروی کرتے ہو اور تم ادھر ادھر بھٹکے جا رہے ہو، تمہارے پاس حقیقی معنی میں کوئی علم نہیں، نہ تو تمہارے پاس غیب کا علم ہے، اور نہیں جو تم کر رہے ہو یہ پچھلی شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی چیز بتائی گئی ہے، بلکہ یہ تو صرف تمہارے خرافات ہیں، تمہاری عقل کی باتیں ہیں اور تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، جو تم گمان کرتے ہو اس کو تم کرتے آ رہے۔ مشرکین بھی جانتے تھے کہ ان کے پاس تو کوئی علم ہے نہیں، اور نہیں کسی پچھلے زمانے کی جو کتابیں ہیں، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، یا اسی طرح سے دین ابراہیمی، اس کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بات انہیں ملتی نہیں، اس لیے انہوں نے واضح طور پہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، لیکن ہم اپنے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے اسی کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو جن چیزوں کے اوپر پایا تھا انہی کے اوپر ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید ان کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے کہا قالوا انا وجدنا آباءنا على امہ وانا على آثارهم مہتدون، کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک طریقے کے اوپر پائے تھے اور ہم انہی کے اوپر چل رہے ہیں، اسی طریقے کے اوپر ہم چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمجھاتے ہوئے، انہیں بتاتے ہوئے کہا کہ دراصل تمہیں ان ساری چیزوں کا علم نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ان ساری چیزوں کا علم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تمہیں ان ساری چیزوں کا علم نہیں، تو جو جانتا ہے اس کی بات سنو، اور وہ تمہیں بہتر طریقے سے بتائے گا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت کیوں درست نہیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، وہ تو تمہاری طرح سے بندے ہیں، وہ تمہاری طرح سے انسان ہیں، اور وہ تمہاری طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو تم ان مخلوق کی عبادت کرتے ہو۔ حالانکہ جس طریقے سے جب وہ تمہاری طرح سے ہیں تو جس طریقے سے تم کائنات کی کسی چیز کے اندر تصرف نہیں کر سکتے، تمہیں کسی چیز کا اختیار حاصل نہیں، اسی طرح سے وہ لوگ بھی ہیں، وہ اولیاء اور صالحین بھی، انبیاء اور رسول بھی جو ہیں، انہیں بھی کائنات کی کسی چیز کے اندر تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں، بلکہ یہ تصرف کرنے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور جب تم اور وہ سب کے سب یکساں ہی ہو تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، محض ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے جو کہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور وہی معبود برحق ہے، تو اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید ان کے اوپر انہیں چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انہیں تم سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں فدعوہم، تو تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم ان کو پکارو اور دیکھو کہ وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اور کبھی بھی نہیں سن سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو تم لوگ پکارتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے جو چھلکے ہوتے ہیں گٹھلی کے اوپر، اس چھلکے کے بھی مالک نہیں، انہیں تو یعنی اس کی بھی طاقت نہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر یہ لوگ چھلکے پیدا کر سکیں، ان کے پاس تو اس کا بھی اختیار نہیں، تو تم ان سے چاہتے ہو کہ تمہاری مصیبت کو ٹال دیں، تمہیں اولاد عطا کر دیں، تمہیں مال و دولت دے دیں، تو ان ساری چیزوں کی طاقت ان کے پاس کہاں ہو سکتی ہے، جبکہ اتنی ہلکی سی چیز جو ہے، چھوٹی سی چیز جو ہے، اس کا بھی اختیار ان کے پاس نہیں۔ مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ جان لو کہ اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بفرض محال یہ مان بھی لیں کہ وہ تمہاری پکار سن لیں گے تو تمہاری پکار کے مطابق تمہاری دعا کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور حالت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور خبیر کی طرح سے، جاننے والے کی طرح سے تمہیں کوئی دوسرا خبر دینے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور اس کی طرح سے کوئی تمہیں بتانے والا نہیں، کوئی تمہیں خبر دینے والا نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کے اوپر یقین کرو، اور اللہ کے نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو تسلیم کرو۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے، جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کو وسیلہ بناتے تھے، ان کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے ہیں یہ لوگ تو کسی چیز کے خالق بھی نہیں، کسی چیز کو انہوں نے پیدا بھی نہیں کیا، وہم یخلقون، اور حالت یہ ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی عبادت کرتے جو کہ خود مخلوق ہیں، اور جو کہ مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں، اور جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور یہ تو اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، تو ان کی کیا مدد کریں گے؟ جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں کے اندر بھی ان کی بے بسی، یعنی ان معبودان باطلہ کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے ان اولیاء اور صالحین کو، جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا اور جن کو اپنے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بیچ میں وسیلہ بنا رکھا تھا، ان کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسے لوگ، ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے
لا یخلقون شیئا، جو کہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنے آپ کے لیے نہ تو کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی نفع کے مالک ہیں، یعنی نہ تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور اسی طرح سے وہ نہ تو اپنی موت کے مالک ہیں، نہ اپنی زندگی کے مالک ہیں، اور نہ ہی اس چیز کے مالک ہیں، ان کو اس کا اختیار ہے کہ دوبارہ ان کو کب اٹھایا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شرکاء کی بے بسی اور کم مائگی کو بیان کیا کہ یہ شرکاء جو ہے کسی بھی چیز کے مالک نہیں، ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں اور کسی چیز کے اوپر یہ قدرت نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تھوڑا سا سوچنے کا بھی موقع دیا کہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ شرکاء تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں جو کہ اس قدر بے بس ہیں، مجبور ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں، وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اپنے آپ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے بسی کو چند مثالوں کے ذریعے سے بھی بیان، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی بھی پکار قطعاً سن نہیں سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، اور ان کی مثال تو اس شخص کی طرح سے ہے جو کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف بڑھائے، پھیلا کے رکھے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کے رکھے، بڑھا کے رکھے، لیبلغ فاہ، اور ہتھیلیوں کو پھیلانے کے بعد، پانی کی طرف پھیلانے کے بعد میں یہ چاہے کہ وہ اس کے منہ کے اندر پانی پہنچ جائے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ ہتھیلی کو پانی کی طرف پھیلا رہے ہیں اور وہاں سے پانی لے کر پیتے نہیں تو آپ کے منہ تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح کی مثال ان کی کہ یہ لوگ یعنی اس طرح کا تصور کرتے ہیں کہ یہ ان کے شرکاء ان کی مدد کر دیں گے اور ان سے ان کو فائدہ ہو جائے گا، بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے ان کی مثال ہے کہ کوئی شخص اپنے ہتھیلیوں کو پانی کی طرف بڑھائے اور سوچے کہ وہ پانی اس کے منہ کے اندر چلا جائے، تو جس طرح سے وہ پانی اس کے منہ کے اندر نہیں جائے گا، اسی طریقے سے یہ شرکاء بھی ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وما هو ببالغ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ صرف ہتھیلی پھیلانے سے پانی منہ کے اندر نہیں جائے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافر جو کچھ بھی پکارتے ہیں ان کی یہ پکار جو ہے یوں ہی بھٹکنے والی پکار ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ گمراہی کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی رد کی اور اس مثال کے ذریعے سے مشرکین کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو تم پکارتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر شریک کرتے ہو، تو یہ سارے کے سارے یعنی یہ سارے کے سارے جن سے تم مدد طلب کرتے ہو یہ تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچانے والے نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے جو ہے ذرا تم غور و فکر کرو کہ تم نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ تو کچھ پیدا بھی نہیں کرتے اور انہیں پیدا کرنے کا اختیار بھی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کہ پیدا کرنے والا ہے، ساری چیزوں کو بنانے والا ہے، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو تم ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کیسے بناتے ہو؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کہ جو پیدا کرتا ہے کیا وہ اور جو پیدا نہیں کرتا یہ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اگر اتنی سمجھ ہے تو اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ پھر اس کے بعد میں جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں رہا تو وہی وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ آئے اور باپ دادا کی بات پہ آئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا تو بڑے ہی عقل مند تھے اور ان کی عقل مندی کا شہرہ تھا، سارے کے سارے لوگ
ان کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، جو بھی دور اور قریب کے رہنے والے تھے ان کی عزت کیا کرتے تھے اور ان کی عقل مندی کو تسلیم کرتے تھے. تو ہم اور اسی طریقے سے تمہارے جو باپ دادا ہیں مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ تمہارے جو باپ دادا ہیں وہ بھی انہی کے دھرم پہ قائم تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا بھی اسی طرح کے اعمال کیا کرتے تھے. تو یہ چیز غلط کیسے ہو سکتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انہوں نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک طریقے کے اوپر پائے اور ہم انہی کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اس چیز کو بیان کر دیا کہ جس چیز کے اوپر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا وہ چیز ہی غلط تھی. انہم الفوا آباءہم ضالین، انہم الفوا آباءہم ضالین، کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی پر پایا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں کے اندر کہہ دیا کہ کسی بھی طرح کی مروت نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا گمراہی کے اندر تھے اور تم نے اپنے باپ دادا کو گمراہی کے اوپر پایا تھا. فہم علی آثارہم یہرعون، اور یہ لوگ اسی گمراہی کی طرف آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں. لہذا باپ دادا کی مثال صحیح نہیں اور باپ دادا کی بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ اپنی اس دعوت سے باز نہیں آتے تو آپ کو ہمارے جو شرکا ہیں یہ اولیاء اور صالحین جن کے ہم نے آستانے بنا رکھے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کچھ نہ کچھ برائی پہنچے گی. اور یہ باتیں اسی طرح سے تھیں جس طرح سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے معبود کی وجہ سے، ہمارے معبود کی طرف سے ان کو پریشانی کے اندر مبتلا کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے معبود کی برائی تمہیں لگ گئی. تو اسی طرح کی باتیں کفار قریش نے بھی کہا کہ اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آتے ہیں، اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آتے ہیں تو آپ کو بھی ہمارے معبود کی طرف سے کچھ نہ کچھ پریشانی لاحق ہوگی اور آپ کسی عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل کرتے ہوئے اور ان کے معبود کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے، ان شرکا کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پیر ہے؟ یعنی یہ جو تم نے مورتی بنا رکھی ہے یا جو قبر کے اوپر جو تم نے آستانے بنا رکھے ہیں، بتاؤ تو صحیح. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پیر ہیں کہ ان پیروں سے وہ چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے پاس ہاتھ ہے کہ اس ہاتھ سے وہ پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں کہ جن آنکھوں سے وہ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کان ہیں کہ جن کانوں سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے جو معبود ہیں اور جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اولیاء اور صالحین ہیں، ان کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شرکا کو بلاؤ. ثم کیدونی، پھر اس کے بعد میں میرے خلاف تم جو بھی سازش کرنا چاہتے ہو کرو. فلا تنظرون، اور مجھے مہلت مت دو. یعنی بغیر کسی تاخیر کے اگر تم اس طرح کی بات کر رہے ہو کہ ان کی وجہ سے ہمیں کسی طرح کی پریشانی لاحق ہوگی، تو بغیر کسی تاخیر کے تم ان کو بلاؤ، اکٹھے کرو اور اکٹھے کر کے ہمارے خلاف سازش کرو اور ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مثال ان کے سامنے رکھی، اور وہ مثال تاکہ انہیں بات سمجھ میں آئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف پلٹے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور مثال ان کے سامنے رکھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، کہ لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، انہیں غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، جن کے سامنے مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہو، جن کے پاس جا کر اولاد طلب کرتے ہو، مال و دولت طلب کرتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، انہوں نے ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی. لن يخلقوا ذبابا، یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له، اگرچہ یہ سارے کے سارے مل جائیں اور مل کر کوشش کریں کہ ایک مکھی بھی پیدا کر دیں، تو اس کی بھی ان کے پاس طاقت نہیں.
ایک مکھی بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور یہ جو تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے آستانے پہ جا کر جو پھلوں کا چڑھاوا چڑھاتے ہو، اگر مکھی جو ہے وہاں سے کوئی چیز اٹھا لے تو وہ ان سے چھین بھی نہیں، اسے حاصل بھی نہیں کر سکتے، اسے لوٹا بھی نہیں سکتے۔ یہ تو یعنی ان کے اختیار میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ مکھی جو چیز وہاں سے اٹھا لے اس چیز کو بھی یہ واپس لوٹا لے، اس کا بھی ان کو اختیار نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والے، یہ دعا کرنے والے، یہ مانگنے والے، یہ سجدے کرنے والے، یہ گڑ گڑانے والے، یہ آستانوں پہ جا کے برکت حاصل کرنے والے، یہ سارے کے سارے کمزور ہیں، اور جن سے یہ مدد طلب کر رہے ہیں وہ لوگ بھی انہی کی طرح سے کمزور ہیں۔ نہ تو ان کے پاس طاقت ہے اور نہیں ان کے پاس طاقت ہے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے جب انسان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا چھوڑتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑتا ہے جو کہ ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کی جس کے پاس طاقت ہے، جب اس طاقتور اور مضبوط سہارے کو چھوڑتا ہے تو اسی طریقے سے در بدر بھٹکتا رہتا ہے اور اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ دعا کرنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے دعا کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کمزور ہیں، جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، کسی بھی چیز کی دینے کی طاقت نہیں ان کے پاس۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی مثالیں بیان کی، اور ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو ان کی مثال تو اس طرح سے ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو یہ لوگ اولیاء بناتے ہیں ان کی مثال جو ہے عنکبوت کی سی ہے، مکڑی کی سی ہے۔ اتخذت بیتا، جس نے ایک گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جبکہ گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ ایک کمزور سہارا طلب کرتے ہیں، یعنی مکڑی کے گھر کی طرح سے، جس طریقے سے مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے، اسی طرح سے جن کے اوپر انہوں نے سہارا رکھا ہے وہ بھی انہی کی طرح سے کمزور ہے، اس مکڑی کے گھر کی طرح سے کمزور ہے کہ جس کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں، کچھ بھی قوت نہیں۔ لو کانوا یعلمون، اگر انہیں جو ہے حقیقت کا پتہ ہو تو ان ساری چیزوں کی حقیقت یہی ہے، جن سے یہ سہارا طلب کرتے ہیں، جن سے مدد طلب کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی حقیقت مکڑی کے گھر کی طرح سے ہے جس کے اندر کوئی بھی پائیداری نہیں ہوتی۔ اور صرف یہی نہیں، جو شعراء تھے، شعراء نے بھی ان ساری چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کا بھی سہارا لے رہے ہیں، ان کا سہارا لینا جائز نہیں۔ اور یہ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اگر کوئی لومڑی آ کر ان کے آستانوں کے اوپر اگر پیشاب بھی کر دے تو اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے ہیں، اس کو بھی نہیں بھگا سکتے، تو پھر ایسے لوگوں کی کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں سے کیسے، ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ ان سے اولاد کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ ان سے مال و دولت کیسے مانگ سکتے ہیں؟ لیکن یہ جب ساری چیزیں ہوئی، اعلانیہ طور پہ ان کے معبودان باطلہ کی جب مخالفت کی گئی تو مشرکین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالیاں دینا شروع کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلانیہ مخالفت کرنے سے منع فرمایا، اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں گالی مت دو۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ لوگ لا علمی میں، جہالت کی بنیاد پہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو ان چیزوں سے منع کیا گیا، اور اس طریقے سے یہ بحث و مباحثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ لوگ کچھ بھی سمجھے نہیں۔ اور بجائے اس کے کہ یعنی یہ ساری کی ساری حقیقتیں جب ان کے سامنے واضح ہوئیں تو بجائے اس کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کا ارادہ کیا۔ اور اس طریقے سے اگلے درس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون کون سے ظلم ڈھائے
اور اسی طرح سے جو صحابہ کرام دین اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے ان صحابہ کرام کو انہوں نے کس کس طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا اور ان کے اوپر کیسی کیسی یعنی مصیبتیں ڈالیں اور انہیں دین سے دور کرنے کے لیے، دین سے روکنے کے لیے ان کے خلاف کس طرح کے فتنے انہوں نے برپائے اور کتنی آزمائشوں کے اندر ان کو مبتلا کیا، انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے متعلق اگلے درس کے اندر یعنی جب دوبارہ ہم سیرت کے متعلق گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ ان سارے دروس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے جو درس باقی رہ گئے ہیں یعنی رمضان سے پہلے تک 2-3 درس جو باقی رہ گئے ہیں، چونکہ ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور رمضان کے اندر بہت سارے احکامات ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، یعنی روزے سے متعلق احکامات، خصوصی طور پہ خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے متعلق بہت سارے احکامات ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس درس کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین کو جانیں، دین کو سمجھیں اور اس سمجھ کے مطابق عمل کریں تاکہ ہماری عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مطابق ہو اور ہم لا علمی کے اندر، جہالت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کریں، کیونکہ عام طور پہ جو سوالات آتے ہیں وہ اس کے اندر یہی چیز ہوتی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہم نے یہ کر لیا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو تاکہ اس طرح کے سوالات کی ضرورت نہ پڑے اور ہمیں دین کے بارے میں علم ہو اور اسی علم کی روشنی میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں، تو چونکہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو اگلے دروس جو ہے ہفتے والے دروس انشاءاللہ وہ رمضان اور روزے کے احکام سے متعلق انشاءاللہ